دوستو چین کی فوجی طاقت کا ایک نیا باب کھل گیا جب بیجنگ میں ایک شاندار فوجی پریڈ کے دوران دنیا کی سب سے طاقتور لیزر ویپن سسٹم LY-1 کو پہلی بار عوامی طور پر پیش کیا گیا۔ یہ پریڈ جو دوسری عالمی جنگ میں جاپان پر چین کی فتح کی 80ویں سالگرہ کے موقع پر منعقد کی گئی تھی، نہ صرف چین کی فوجی ترقی کا مظاہرہ تھی بلکہ مستقبل کے جنگی ٹیکنالوجی کی ایک جھلک بھی پیش کرتی ہے۔ LY-1 جو بنیادی طور پر جہازوں کی خود دفاعی کے لیے تیار کیا گیا ہے، ایک 8 پہیوں والے ٹرک پر سوار دکھائی گئی جو اس کی زمینی استعمال کی صلاحیت کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی ویپن کی تفصیلات، اس کی ممکنہ صلاحیتوں اور عالمی فوجی منظرنامے پر اس کے اثرات پر غور کریں گے۔ LY-1 ایک بڑی ڈائریکٹڈ انرجی لیزر ویپن ہے جس کا مرکزی حصہ ایک بڑی گول اپرچر پر مشتمل ہے جو لیزر کی شعاع کو ہدف کی طرف بھیجتی ہے۔ اس کے علاوہ متعدد چھوٹے گول اپرچرز بھی موجود ہیں جو الیکٹرو آپٹیکل اور انفرارڈ کیمروں سے منسلک ہیں۔ یہ کیمرے ہدف کی تلاش، ٹریکنگ اور نشانہ بندی میں مدد دیتے ہیں۔ اس کی ٹرٹ کے دائیں جانب ایک باکس نما ساخت ہے جو ممکنہ طور پر ایک اضافی سینسر جیسے ریڈار یا غیر فعال ریڈیو فریکوینسی سینسر کو رکھتی ہے۔ چین کی سرکاری میڈیا گلوبل ٹائمز کے مطابق LY-1 میں پاور یونٹس کے لیے کافی جگہ ہے جو اسے زیادہ طاقت فراہم کرتی ہے۔ یہ نہ صرف ڈرونز جیسے غیر انسانی حملوں کو روک سکتی ہے بلکہ اینٹی شپ میزائلوں کو بھی نشانہ بنا سکتی ہے اور ہر انٹرسیپشن کی لاگت بہت کم ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ LY-1 کی طاقت کی سطح ابھی تک خفیہ ہے لیکن اس کا سائز اور ترتیب اسے ہائی پاور کیٹیگری میں رکھتی ہے۔ عام طور پر لیزر ویپن دو اقسام میں ہوتے ہیں، ایک جو آپٹیکل سینسرز کو اندھا کر دیتے ہیں یعنی کہ ڈیزلرز، اور دوسرے جو جسمانی طور پر ہدف کو تباہ کر دیتے ہیں۔ LY-1 دوسری قسم ہے جو ڈرونز، میزائلوں اور دیگر ہوائی خطرات سے جہازوں کی حفاظت کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ یہ ویپن آج ہی وجود میں نہیں آیا، اس کی جڑیں کئی سال پرانی ہیں۔ 2019 میں چین کی سرکاری ٹیلی ویژن CCTV-7 نے ایک لیزر ویپن کی تصاویر نشر کی تھی جو LY-1 سے ملتی جلتی تھی اور پیپلز لبریشن آرمی نیوی کے لیے تیار کی جا رہی تھی۔ پچھلے سال ٹائپ 071 ایمفیبیس وارشپ پر ایک ایسا ہی ویپن دیکھا گیا تھا جو ایک موویبل کور کے ساتھ نصب تھا۔ یہ کور سمندری حالات سے حفاظت کے لیے ہے جیسے نمکین پانی اور موسمی اثرات۔ چین کی یہ ڈیولپمنٹ عالمی سطح پر جاری لیزر ویپن کی دوڑ کا حصہ ہے۔ امریکہ بھی اس میدان میں سرگرم ہے جہاں US نیوی کی ہائی انرجی لیزر ود انٹیگریٹڈ آپٹیکل ڈیزلر ہیلیوس جیسی ویپنز LY-1 سے ملتی جلتی ہیں۔ 2012 میں USS ڈیوی پر ایک ایسی ہی ویپن کی ٹیسٹنگ ہوئی تھی اور USS پورٹلینڈ پر بھی۔ LY-1 کی سب سے بڑی خصوصیت اس کی لامحدود میگزین ہے، یعنی یہ جتنی دیر تک پاور اور کولنگ دستیاب ہو حملے کر سکتی ہے۔ ایک لیزر ایک وقت میں ایک ہدف پر فوکس کرتی ہے لیکن اسے فوری طور پر اگلے ہدف کی طرف موڑا جا سکتا ہے۔ یہ خصوصیت خاص طور پر سمندری جنگ میں مفید ہے جہاں سوام ڈرونز اور میزائل حملے ایک بڑا خطرہ ہے۔ زمینی استعمال کے لیے LY-1 کو 8 پہیوں والے ٹرک پر دیکھا گیا ہے جو اسے موبائل بناتا ہے۔ یہ ڈرون، کروز میزائلوں اور ہیلی کاپٹروں اور یہاں تک کہ طیاروں کے خلاف اضافی دفاعی طے فراہم کر سکتی ہے۔ چین نے پہلے بھی نیول ویپنز کو زمینی استعمال کے لیے تبدیل کیا ہے جیسے ٹائپ 1130 کا گراؤنڈ ورژن جو فیلنکس کلوز ان ویپن سسٹم کا زمینی ورژن ہے۔ تاہم لیزر ویپن کے چیلنجز بھی موجود ہیں۔ یہ دھوئیں، بادلوں، بارش یا ہوا میں ذرات سے متاثر ہوتے ہیں جو شعاع کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اس کی فاصلے کے ساتھ طاقت بھی کم ہوتی جاتی ہے اور سمندری ماحول میں ان کی حفاظت ایک پیچیدہ مسئلہ ہے۔ LY-1 چین کی ڈائریکٹڈ انرجی ویپن کی وسیع تر ترقی کا حصہ ہے۔ پریڈ میں دیگر ویپنز بھی دکھائے گئے جیسے کہ OW5A10 اور OW5A50 لیزرز جو سوام ڈرونز کے خلاف ہیں اور ہوریکین 3000 مائکرو ویو ویپن جو ایک ہی دھماکے میں درجنوں ڈرونز کو ناکارہ کر سکتے ہیں۔ چین نے سیٹلائٹس کو متاثر کرنے والے گراؤنڈ بیسڈ لیزرز بھی تیار کی ہیں اور سعودی عرب اور ایران اور روس کو بھی برآمد کی ہیں۔ یہ ترقی امریکہ کی طرف سے بھی دیکھی جا رہی ہے لیکن امریکہ کو کئی تکنیکی چیلنجز کا سامنا درپیش ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتا ہوں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ بلال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔